أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ النساء آیت نمبر 66 سے آیت نمبر 74 تک پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 5 کا رکوع نمبر 6 اور 7 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّا، اور فرض کرے اگر ہم کتبنا فرض کر لیتے علیہم ان پر، یعنی ان منافقوں پر، ان اقتلوا یہ بات کہ قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو، او اخرجوا یا نکلو تم، من دیارکم اپنے گھروں سے. دیار جمع ہے دار کی، گھروں کو کہتے ہیں. ما فعلوہ تو یہ اس حکم پر عمل نہ کرتے، الا قلیل مگر توڑے، منہم ان میں سے. ولو انہم اور فرض کرے کہ اگر وہ فعلو کر لیتے وہ کام، ما یوعظون جس کی نصیحت کی جاتی ہے ان کو، بھی جس بات کی، وعظ یعظ نصیحت، لکانا تو ضرور ہوتا، خیرن یہ بہتر، بہت بہتر، لہم ان کے لیے، واشد اور زیادہ ہوتا، تثبیتاً ان کے ایمان اور دل کو مضبوط کرنے میں. وَإِذًا اور اس وقت، یعنی جس وقت یہ اس عمل کو کر لیتے، اللہ کے فرمان کو پورا کرتے، لآتیناہم تو ضرور ہم ان کو دے دیتے، من لدنا اپنی طرف سے، اجرن عظیما بہت بڑا اجر، ولہدیناہم اور ضرور ان کو ہدایت کرتے، صراطم راستے کی، مستقیمہ سیدھے راستے کی، یعنی اسلام خالص کی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ اور جو کوئی حکم مانے گا اللہ کی، اللہ کا، جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کا، جو کوئی حکم مانے گا اللہ کا، والرسول اور اس کے رسول کا، فَأُولَئِكَ تو یہی وہ لوگ ہیں، مع الذین کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ جن پر انعام کیا اللہ نے، علیہم جن پر، من النبیین یعنی انبیاء کرام علیہم السلام، والصدیقین اور انتہائی سچے ان کے امتی، والشہداء اور شہداء کے ساتھ، والصالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ. وحسن اور کتنا خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، اولئک رفیقہ ان لوگوں کی رفاقت اور دوستی. ذالک الفضل یہ فضل ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، کہ یہ کم اعمال والے ان اونچے درجات والوں کے ساتھ ہوں گے اور ان کے ساتھ ان کی دوستی اور اٹھک بیٹھک ان کو نصیب ہوگی. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا اور کافی ہے اللہ، علیمًا خوب جاننے والا، کہ کس کے دل میں کس کے ساتھ کتنی محبت ہے، اللہ اس کو خوب جانتا ہے. بظاہر اگر دعوے کرے بھی کہ مجھے نیک لوگوں سے محبت ہے اور علماء سے محبت ہے، تو اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں حقیقتاً ہے بھی کہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، خذوا لے لو، حذرکم اپنے ہتھیار، اپنے بچاؤ کا سامان، فانفروا اور نکلو، ثبات گرو گرو، او انفروا یا نکلو، جمیعاً سب مل کر اکٹھے، یعنی جیسے کہ موقع اور محل ہو اور جیسے حالت کا تقاضا ہو اس ترتیب کے ساتھ جہاد کرو. اگر پورے لشکر کے ساتھ ہو تو اس طرح، اور اگر گروپس کی شکل میں ہو تو اس طرح، گوریلا جنگ ہو تو اس طرح، جس طریقے پر مناسب ہو اس طریقے پر جنگ کرو. وَإِنَّ مِنْكُمْ اور بے شک منکم تم میں سے، بعض لمن ایسے بھی ہے، لَيُبَطِّئَنَّ جو پیچھے ہٹتے رہتے ہیں جہاد سے. یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جہاد سے پیچھے ہٹتے ہیں اور بہانے کر کر کے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح جہاد سے پیچھے رہ جائیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ پس اگر پہنچتی ہے تمہیں پھر جہاد میں مصیبتن کوئی مصیبت، جیسے شکست یا قتل وغیرہ، قالا تو یہ منافق کہتا ہے، قد انعم اللہ علیہ یقیناً اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا، اذ لم اکن کہ جب میں نہیں تھا، معہم ان کے ساتھ، شہیداً موجود اس جہاد میں، یعنی اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی قتل ہو جاتا.
یہ تو اچھا ہے کہ میں پیچھے رہ گیا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ، اور اگر پہنچ جائے تمہیں اے مسلمانوں، فضل من اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی فضل، مہربانی یعنی فتح اور مال غنیمت، تو لَيَقُولَنَّ، تو یہ منافق ضرور کہے گا۔ کیا کہے گا؟ اس کا مقولہ آگے آ رہا ہے، بیچ میں ایک جملہ معترضہ ہے۔ کَأَن لَّمْ تَكُنْ، گویا کہ نہیں ہے، بینکم، تمہارے درمیان، وبینہ، اور اس منافق کے درمیان، مودۃ، کوئی دوستی اور کوئی تعلق۔ یعنی یہ اس طرح باتیں کرتا ہے کہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ نہیں تھا اور نہ ہی ہے۔ یا لیتنی، کہ اے کاش کہ میں کنت، ہوتا معہم، ان کے ساتھ، یعنی یہ دل سے نہیں ہے تو اس موقع پر ان کی وہ دل کی بات آ جاتی ہے کہ کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوزا، بس کامیاب ہو جاتا میں، فوزاً عظیمہ، بڑی کامیابی کے ساتھ، یعنی میں بھی مالی غنیمت حاصل کر لیتا۔ فَلْيُقَاتِلْ، پس چاہیے کہ جہاد کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، وہ لوگ، یشرون الحیات الدنیا، جو بیچ دیتے ہیں دنیا کی زندگی، بالآخرت، آخرت کے بدلے، یعنی جو سچے پکے مسلمان ہیں وہ اللہ کے راستے میں، ان کو لڑنا چاہیے اور منافقوں کی طرف پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یا مطلب یہ کہ جو منافق آخرت کے بدلے دنیا خریدتے ہیں، ان کو یہ روش ترک کرنی چاہیے اور اللہ کے راستے میں خالص مخلص مسلمان بن کے لڑنا چاہیے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی لڑے گا اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، پس یا شہید ہو جائے یا غلبہ حاصل کر لے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ، تو جلد ہی ہم دیں گے ان کو، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ یعنی دو صورتیں ہیں، یا شہادت ہوگی یا فتح، تو دونوں صورتوں میں مسلمان کے لیے اجر ہے۔ اگر شہادت مل گئی تو شہید کا بھی بہت بڑا اجر ہے، اور اگر غازی بن گئے اور غلبہ اور فتح حاصل کر لی تو مال غنیمت اور اجر عظیم اس کو مل جائے گا۔ دونوں صورتوں میں ہے، جیسے کہ اگلی آیت میں ہے کہ احد الحسنین مسلمانوں کو ملتا ہے، دو اچائیوں میں سے ایک اچائی ضرور جہاد کی صورت میں مسلمان کو حاصل ہوتی ہے۔ محترم سامعین، پہلی آیت میں یہ بات ہے کہ یہ منافق جو ہے یہ اللہ اور رسول کے فیصلوں پر راضی نہیں ہے، یعنی ان کی جو چھوٹی چھوٹی خواہشات ہے یہ ان کو نہیں چھوڑ سکتے، تو آگے تو ان پر اور سخت احکامات ان کو اللہ کی طرف سے آنے والے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، کہ یہ تو ابتدا میں ایسے ہیں کہ اللہ اور رسول کے پاس اول تو یہ فیصلے کے لیے آتے نہیں، پھر جب آتے ہیں اور اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کر لیتا ہے اور ان کا حق بھی نہیں ہوتا، دوسروں کا حق ہوتا ہے اور اللہ اور رسول وہ حق ان کو حقدار کو دیتا ہے تو یہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو کل کو اگر اللہ ان کو بڑے احکامات دے اور ان کے حق اور بڑے فیصلے آ جائے، جیسے کہ گھروں سے نکلنا یا اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قتل کرنا، تو اللہ فرماتے کہ یہ اس پر بھی عمل نہ کرتے، جیسے آگے آیتیں آ جائے گی۔ اور منافقین در حقیقت تھے بھی ایسے کہ وہ جہاد سے پیچھے ہٹتے رہتے، جہاد کا حکم ان کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن اللہ فرماتے کہ اگر یہ جہاد کرتے اور اللہ کی طرف سے جو احکام ان کے پاس آتے، اگر یہ اس پر عمل کرتے اور جو نصیحتیں ان کو کی جاتی ہے اس پر عمل کرتے اور مخلص ایمان اور اسلام لاتے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا دنیا اور آخرت میں، اور اس صورت میں ان کا ایمان مضبوط ہو جاتے، ان کے دل مضبوط ہو جاتے، اور اللہ ان کو اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتا اور ان کو سیدھے راستے پر چلنے اور پابند رکھنے کی توفیق دیتا۔ آیت نمبر 69 اور 70 میں ہے کہ جو بھی مسلمان ہے اور جو اللہ اور رسول کا تابعدار ہے اور دل میں ان کی محبت بھی ہے، کہ ان کی اطاعت وہی کرتا ہے جس کے دل میں محبت ہو، جس کے دل میں محبت ہو اور اطاعت نہیں کرتا تو اس کے محبت کا دعویٰ تو جھوٹا ہے۔ تو جو حقیقی اطاعت کرے اور اس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہو، تو اللہ ایسے لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ قیامت کے دن ان کو انہی لوگوں کی رفاقت نصیب ہوگی جن کے ساتھ ان کے دلوں میں محبت ہے، جیسے حدیث میں ہے المرء مع من احبا، کہ ہر شخص ان کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس کے ساتھ اس کے دل میں محبت ہوگی۔ تو جو انبیاء کرام سے اور صدیقین سے اور صحابہ سے اور شہداء سے اور نیک لوگوں سے اور علماء سے محبت کرے گا اور رکھے گا، قیامت کے دن ان کو ان کی رفاقت اور دوستی نصیب ہوگی، اور جو اس کے علاوہ کسی اور سے دوستی کرے گا تو ان کو ان کی رفاقت اور ان کا ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی آئے، اس نے کہا یا رسول اللہ، دنیا میں تو ہم آپ کا دیدار کر لیتے ہیں اور آپ کی جدائی ہمیں برداشت نہیں ہے، لیکن
اب آخرت میں تو آپ کا درجہ بہت بلند ہوگا، اور ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہے کہ ہم آپ کے درجے میں ہو، تو یہ تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور یہی اس کا شان نزول ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ ہر شخص قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ آگے جہاد کے متعلق چند ہدایات ہے کہ اے ایمان والو، جہاد کے لیے ہتھیار لو اور اٹھو، جس طریقے پر بھی جہاد کی ضرورت ہو اسی طریقے کے مطابق جہاد کرو، چاہے انفرادی طور پر ہو یا دستوں کی شکل میں ہو یا پورے لشکر اکٹھے حملہ کرے، جیسے غزوہ بدر سے پہلے نبی علیہ السلام نے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجے تھے، اور پھر غزوہ بدر میں پورے مسلمانوں نے مشترکہ لشکر کی صورت میں حملہ کیا۔ تو یہ مختلف جہاد کی صورتیں ہیں جو وقت اور موقع کے مطابق اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ آگے منافقوں کی حالت بیان کی گئی ہے کہ منافق جہاد سے پیچھے رہتے ہیں اور بہانے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس طرح مصروف رکھتے ہیں کہ مسلمان جہاد کے لیے چلے جائے اور یہ گھروں میں رہ جائیں۔ پھر آگے یا تو دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے یا فتح ہوتی ہے، تو جب شکست یا کوئی مصیبت مسلمانوں پر آتی ہے تو اس وقت یہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو یہ مصیبت مجھ پر بھی آتی۔ اور اگر مسلمانوں کو مال غنیمت ملتا ہے تو اس وقت یہ افسوس کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں بخل اور لالچ ہوتی ہے، تو یہ کہتا ہے کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑا مال حاصل کر لیتا۔ تو مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح کی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، چاہے فتح ہو یا شکست، ہر صورت میں ایک مسلمان کو جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 74 میں جو آخری آیت اس میں ترغیب ہے کہ وہ لوگ جو آخرت کو چاہتے ہیں، جن کا آخرت پر یقین ہے، ان کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور جہاد سے گھبرائے نہیں، کیونکہ دو ہی صورتیں ہیں، یا شہادت ہے یا فتح ہے، اور دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔